نے بنا لیا، ان سب نے بنا لیا۔ الشیاطین اولیاء، شیاطین کو اپنا دوست بنایا، اولیاء دوست، الشیاطین شیاطین، بے شک ان سب نے شیاطین کو اپنا من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، یحسبون انہم، بے شک وہ، مہتدون، ہدایت پر ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں، بے شک ان کے گمان میں وہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت کا سامان، لے لو اپنی آرائش کا سامان، زینت کا سامان لے لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، جب بھی آپ کسی مسجد کے پاس جائیں یا مسجد کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں تو اپنی زینت کا سامان لے لو، یعنی صاف ستھرے پورے کپڑے، صاف ستھرے پورے کپڑے پہن کے جاؤ، یہ زینت ہے، پورے کپڑے پہننا زینت۔ کچھ لوگ نماز میں کچھا پہن کے چلے جاتے ہیں، شارٹس پہن کے چلے جاتے ہیں، یا ہاں بازو پہن کے چلے جاتے ہیں، تو یہ زینت نہیں ہے۔ اکثر ہم مساجد میں دیکھتے ہیں نا، جمعے کے وقت کسی نے جو ہے نا وہ کسی کی پینٹ اوپر چڑھی ہوئی ہے، کسی کے جو ہے نا یہاں تک ہوتا ہے، کسی کا ہاف ہوتا ہے، تو زینت میں نہیں ہے یہ۔ لے لو زینت اپنی، لے لو زینت اپنی، کب؟ ہر مسجد کے پاس۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لا يحب المسرفین، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کون؟ اللہ، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لے جی، ہمارا دوسرا سیشن وائنڈ اپ ہوا، تیسرے سیشن میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ترجمہ با محاورہ کے قریب ہے، مکمل با محاورہ نہیں ہے، با محاورہ سے ملتا جلتا ہے لیکن با محاورہ سے زیادہ بھی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے آپ پر لباس نازل کیا، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ وہ ڈھانپیں اپنی شرمگاہوں کو اور زیب و زینت حاصل کریں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، زیادہ بہتر ہے تقوی کا لباس، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، نہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا کر فتنے میں ڈال دیا، جنت سے نکلوا کر فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ فتنہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش میں ڈال دیا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما،
ان دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے, اس کے چیلے چانٹے تمہیں دیکھتے ہیں. بے شک شیطان اور اس کے چیلے چانٹے تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک شیاطین کو ان کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں, جب کافر کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسا ہی کام کرتے ہوئے پایا. واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دے رکھا ہے. استغفر اللہ. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی یا فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا تم اللہ پر ایسی باتیں باندھتے ہو, کرتے ہو جس کا تمہیں بھی نہیں پتا. قل امر ربی بالقسط. کہہ دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. کہہ دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. آپ نے چہروں کو ہر مسجد کے قریب بیت اللہ کی رخ میں سیدھا کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. کما بدأکم تعودون. جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ. ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گمراہی ضلالت ثابت کر دی, لازم کر دی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. بے شک انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم اپنی زینت کا سامان لو ہر مسجد کے پاس. جب بھی تم کسی مسجد کے پاس یا مسجد میں داخل ہوں تو اپنی زینت کا زیب و زینت لے لو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اور اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو یا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لے جی ہمارا تیسرا سیشن وائنڈ اپ ہوا. چوتھا سیشن ہے. چوتھے سیشن میں ہم با محاورہ ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آیت کا نمبر میں بولوں گا, آپ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ محبت کے ساتھ مودت کے ساتھ آپ نے یہ ترجمہ پڑھنا ہے, کرنا ہے, کوشش کرنی ہے اور شمولیت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنی ہے. اگر شیطانی سستی آ رہی ہے تو اس پہ غلبہ حاصل کرنا ہے اور پورے حواس کے ساتھ
پوری جو ہے نا وہ توانائیوں کے ساتھ اس ترجمے کو آخری ضرب لگانی ہے کہ یہ ترجمہ ہماری روح کا، ہمارے دل کا قرار بن جائے۔ جی آج کی اس رکوع کی آیا کریمہ نمبر 1 کا ترجمہ تمام ساتھی مل کے کریں۔ 26 اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لو اور اس سے زیب و زینت حاصل کرو، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ 2-3 ساتھیوں کی آواز اس میں کم ہے، لیکن 27 نمبر آیت کا ترجمہ فرمائیے گا بامورا۔ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دیں جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا جنت سے اور ان کے اوپر سے لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے، دکھا دیں۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ بے شک شیطان نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے جو ایمان والے نہیں، جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان والے نہیں ہیں، ایک ہی بات۔ 28 یعنی 28 آیا کریمہ۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ بڑا اچھا ترجمہ کر رہے ہیں سارے ساتھی۔ 29 آیت کا ترجمہ فرمائیے گا۔ اور دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 30 نمبر آیت کا ترجمہ فرمائیں۔ ایک گروہ کے لیے گمراہی لازم قرار دے دی، بے شک انہوں نے شیاطین کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ آج کی آخری آیہ کریمہ کا ترجمہ فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، یہ ہمارا چوتھا سیشن وائنڈ اپ ہوا ہے، 5واں سیشن ہے۔ 5ویں سیشن میں ہم اس کے مختصر مفاہیم بیان کرتے ہیں۔ مفاہیم، پہلی آیہ کریمہ، ٹوٹل آج ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں؟ 6 آیات پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت اور ضرورت پہ زور دیا کہ لباس اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جانور جو ہیں ان کے لیے لباس پہننا ضروری نہیں ہے، شرمگاہیں تو ان کی بھی ہیں، شرمگاہیں ان کی بھی ہیں۔ اچھا، جانوروں پہ ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جو جسامت ہے، ان کا بدن اس طرح سے بنایا کہ ان کی شرمگاہیں چھپ جاتی ہیں۔ بندر کو دیکھیں، ایسے بندر ہے اور وہ شرمگاہ نیچے ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اوپر بال ہے، اوپر بال ہیں۔ آپ گائے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بھینس کو دیکھ لیں، اس کی شرمگاہ کے اوپر دم ہے، گھوڑا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں تقریباً، تو شاید ہی کوئی ایسا جانور میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا جس کی شرمگاہ کو، اچھا شرمگاہ ہے کیا؟ اعضائے صنفی، اعضائے صنفی، ٹھیک ہے، ایسے اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے جنسی تولید کے لیے یا پیشاب پخانے کے لیے بنائے، ان کو اعضائے صنفی بولتے ہیں۔ تو ان اعضاء کو، یہ اعضاء چھپانے والے ہوتے ہیں، یہ اعضاء چھپانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایون جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام دے دیا، سسٹم دے دیا کہ ان کو بھی پردے کا پوشل دے دی ان کو کہ چھپاؤ ان کو۔ اچھا، ایک انسان ہی ایسا گیا
گزرا گھٹیا ہے کہ وہ اپنے اعضائے صنفی کا اظہار کرتا پھرے. یہ جو مشرک تھے، کافر کے جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کے اندر ایک نہایت ہی کبھی رسم تھی. وہ رسم یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے. بیت اللہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے. اور اس کی لاجک یہ تھی کہ قریش کے جو لوگ تھے ان کو حمص کے نام سے یاد کرتے ہیں. حمص یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، ان کے اوپر لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف کرنا مطلب ان کے لیے لازم تھا، یعنی وہ ان کے لیے جائز تھا. یعنی قبیلہ قریش کے لوگ جو تھے، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، ان کو یہ اعزاز تھا کہ وہ طواف کریں گے تو کیا کریں گے؟ لباس پہن کے کریں گے. اور باقی جو لوگ آئیں گے آ کے طواف کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کپڑے اتار کے کریں گے، ننگے کریں گے. اچھا، ایک ذریعہ انہوں نے یہ نکالا کہ جب بھی وہ بیت اللہ کے لیے مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے تو وہ حمص کے لوگوں کے لباس ادھار لے لیتے تھے. دروازہ ناک کیا، کسی قریشی کا کہا کہ اپنے کپڑے دے دیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. اس کے کپڑے پہننے اور طواف کر لینا. اور اگر وہ کسی حمص والے بندے کے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں، تو وہ بیت اللہ کا طواف اب لازم ہے کہ اب ننگے ہی کرنا ہے، برہنہ ہی کرنا ہے. اس طرح کی کبھی جو حرکات ہیں وہ لوگ کر رہے تھے، ان کی مت ماری ہوئی تھی. اور جب ان سے دلیلاً پوچھا گیا کہ یہ تم جو ہے نا جو بے حیائی والا کام کر رہے ہو، اپنی سوآت کا لفظ ہی ایسے اعضاء ہیں جو چھپانے چاہیے، ایسے اعضائے صنفی جن کو چھپانا چاہیے، ان کو ظاہر کرنے کے بارے میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم انہیں کیوں ظاہر کرتے ہو، تم انہیں کیوں ظاہر کر کے بے حیائی والے کام کے مرتکب ہو، تو ان کا جواب نہایت ہی عقل سے پیدل تھا. وہ جواب یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اس کا مطلب یہ کوئی رسم نئی نہیں تھی، پرانی تھی. ان کے آباء و اجداد بھی اس بری رسم کا شکار تھے. جیسے آج کچھ مسلمان ہیں نا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر کسی رسم، خاندانی رسم ہے یا کوئی مذہبی رسم ہے ایسی جو دین میں لازم قرار دے دی گئی ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی رسومات میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہو، ایسی خرافات میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے ہیں. تو ایسی رسومات جو خرافات پر مشتمل ہیں، جس سے دین میں رکھنا آتا ہے، جس سے دین کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو اس کو منع کیا گیا. اور بیت اللہ کا جو طواف ہے یہ تو ہے ہی دین. بیت اللہ کا طواف کرنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ تو دین ہے. تو وہ دین کا ایک نہایت ہی اہم کام، اہم شعار ادا کرتے تھے، اہم رکن کی ادائیگی کرتے تھے، اور اس کے اندر اپنی مرضی کر جاتے تھے. مرضی یہ تھی، حکم یہ تھا کہ آپ نے بیت اللہ جانا ہے، مسجد میں جانا ہے تو زیب و زینت کے ساتھ جانا ہے، مناسب کپڑے پہن کے جانا ہے. تو انہوں نے مناسب کپڑے چھوڑ کے جو ہے نا وہ برہنہ نماز کرنا شروع کر دیا. دلیل یہ تھی کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا گھر کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں برہنہ. جیسے ہم اس دنیا میں آئے تھے تو بے لباس تھے، ویسے اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں تو بے لباس کھڑے ہیں. اس طرح کی کوئی دلیل دیتے تھے جو کہ وہ دلیل ناقص تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہر مسجد کے پاس، ضروری نہیں کہ بیت اللہ کے لیے حکم ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو گے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے آؤ گے، بیت اللہ میں جو ہے نا وہ جو ارکان حج ہیں وہ ادا کرنے کے لیے آؤ گے، تبھی آپ نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے، تبھی آپ نے لباس پہننا ہے، تبھی آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، چھپانا ہے ان کو مناسب کپڑے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد میں جب بھی آپ کسی مسجد میں جائیں گے، یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایسی کو جو ہے نا وہ پینٹ جو ہے نا وہ ٹائٹ پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں. آپ جو ہے نا وہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے نا، ایسی پینٹوں کی ڈیزائن ہے، جب وہ رکوع میں گئے ہوتے ہیں اوپر سے جو شرٹ ہے وہ بھی شارٹ ہوتی ہے، تو ان کی جو ہے نا وہ شرمگاہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پیچھے سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، پخانے والی جگہ تک نظر آ رہی ہوتی ہیں.
اور ہاف بازو پہن کے مسجد میں چلے گئے، ٹی شرٹ پہنی ہے تو مسجد میں چلے گئے ہیں، ایون کچھے پہنے ہوتے ہیں، شارٹس، گھٹنے بعض کا چھپے ہوتے ہیں، بعض کا گھٹنے بھی تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مطلب جو ہے نا وہ مسجد میں جا رہے ہیں. تو یہ ریشہ نہیں ہے، یہ ریشہ نہیں ہے. ریشہ یہ ہے کہ زیب و زینت مکمل لباس ہو، مناسب لباس ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. تو ایسے کیجول لباس میں دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے باس کے سامنے جائیں، ہم دفتر جائیں تو ہم لباس پورا پہن کے جائیں، ہم ٹائی لگا کے جائیں، ٹھیک ہے، ہم ڈریس پینٹ پہنیں، ہم جو ہے نا شلوار قمیض پہنیں، ٹھیک ہے. کمپنی میں جائیں تو پوری ڈریسنگ کے ساتھ جائیں، وجہ کہ باس ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا کہ ایسی جو ہے نا انفارمل ڈریسنگ کر کے ہم جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، ٹروزر پہنا ہوا ہے، جی رات کو ٹروزر پہنا ہوا ہے، وہ گندا مندہ ٹروزر پہن کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے مناسب لباس پہن کے جانا، باوقار لباس پہن کے جانا مسجد میں لازم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ ریشہ ہے، کیا ہے؟ زیب و زینت اس سے ملے گی. اور کفار کی مخالفت ہوگی، مشرکین کی، کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو دوسری آیت کریمہ کے کچھ مفاہیم جو موٹے موٹے مفاہیم ہیں بڑے بڑے، وہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس میں وہ آپ کو فتنے میں، آزمائش میں ڈالنے میں کسر نہیں چھوڑتا. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے، کسی وقت بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے. تمہارا دشمن نہیں ہے، صرف تمہیں آزمائشوں میں اس نے نہیں ڈالا، اس نے تمہارے ماں باپ کو بھی آزمائش میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اماں ہوا کو آزمائش میں ڈالا. نسلی خاندانی دشمن ہے، نسلی اور خاندانی دشمن ہے. اباؤ اجداد سے، تمہارے اباؤ اجداد سے اس کو دشمنی تھی. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف آپ کا دشمن ہے، بلکہ یہ آپ کے ماں باپ کا دشمن تھا. اچھا، جو ماں باپ کا دشمن ہے تو وہ کیا ہمارا سجن ہوگا، ہمارا دوست ہوگا؟ ایک بندہ جو ہمارے ماں باپ سے بغض رکھتا تھا، ان کا لباس اتروایا اس نے، ان کو جنت سے نکلوایا اس نے، تو کیا وہ ہمارا دوست ہوگا؟ کیا ہم اس سے دوستی کریں گے؟ لیکن ہم تو دھڑلے سے کرتے ہیں، ساری باتیں اس کی مان کے چلتے ہیں، اس کو اپنا پیر و مرشد ماننا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کر دیتے ہیں، جیسے وہ ہمارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے. اذان ہوئی، دل میں خیال پیدا کیا کہ نہیں بھائی ابھی آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک زیادہ ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں جا کے پڑھ لینا، نماز تو پڑھنی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ اس گاہ کو نپٹا لو، تھوڑی دیر ٹھہر لو، ایک لیکچر یہ پورا کر کے چلے جانا، پیریڈ پورا ہی پڑھا لو، ٹھیک ہے. میتھ کا بڑا اہم لیکچر ہے، انگریزی کا بڑا اہم لیکچر ہے، یہ لیکچر پورا کر لو، ٹھیک ہے. تو اچھا وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے راستے سے ہٹ جائیں، یا جو ہے نا نیکیوں میں تنقیص کر لیں، نیکیوں میں تنقیص ہماری ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 کا ثواب ملے گا، اکیلے پڑھیں گے تو 1 ہے. تو اگر ہم نے اس کی 5 منٹ مان لی کہ ہم اپنے کام میں لگے رہے اور جماعت کے ساتھ جا کے نہ پڑھی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک نماز کا ثواب ملا، اور جماعت کے ساتھ تو 27 ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اس کی بات مان لی، اس کی بات، اور اپنا نقصان کیا. کہا کہ شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، جیسے اس نے آپ کے ماں باپ کو آزمائش میں ڈالا، انہیں جنت سے نکلوایا، ان کے لباس اتروا دیے، اور ان کو کہا کہ یہ آپ کی گاد میں لگے ہوئے ہیں. شیطان اور شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ آپ کی گاد میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے ایسی ایسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ کہاں کہاں جانا، وہ کیسے کیسے حلیے انہوں نے کیسے کیسے بیس بدلے ہوئے ہیں. اِنَّهُ یراکم وَهُوَ قَبِیلُهُ، آپ کو وہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہیں نظر نہیں آتا. شیطان کے ایسے روپ ہیں اور اس کے چیلے چانٹوں نے ایسے روپ دھارے ہوئے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا شیطان ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ کیسے بچت ہوگی، یہاں پہ کیسے بچت ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ یہاں پہ پہچان اور بچت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے.
یہاں پہ پہچان ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن و سنہ کا جو علم دیا گیا ہے، قرآن و حدیث کا جو علم دیا گیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ شیطان ہمیں ایسے ایسے ورگ لائے گا، تو ایسے ایسے ہم نے شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ کہا شیطان کے ایک پول ایمان والوں کا ہے، ایک پول جو ہے نا وہ شیطان کے ماننے والوں کا ہے۔ شیطان کو کے ماننے والے جو ایمان نہیں لاتے وہ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً نہ ماننا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فعلاً نہ ماننا۔ عملاً نہیں مانتے، فعلاً نہیں مانتے، قولاً نہیں مانتے۔ ایک ہے کہا کہ میں نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، قرآن و سنہ کو نہیں مانتا، یہ قولی انکار ہے۔ ایک یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، پتہ ہے کہ نبی مکرم کا کی یہ سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، عمل نہ کیا، سامنے آ گیا حکم اللہ کا، آ گیا سنت نبی کی آ گئی سامنے، عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ برادری کیا کہے گی؟ کیوں؟ دوست کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تو مانی شیطان کی، مانی شیطان کی، اور مسلمان کا ٹھپا بھی لگوایا ہوا ہے، مسلمان کا ٹھپا بھی لگوایا ہوا، اور نام نہاد ایمان کا دعویٰ بھی ہے کہ جی ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن کہا کہ شیطان کے دوست ہیں۔ پھر ایسے لوگ کیا ہیں؟ شیطانی پول میں چلے جاتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو مانتے نہیں، قولاً بھی نہیں مانتے، فعلاً بھی نہیں مانتے۔ اچھا کہا یہ جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، یہ جو کفار مکہ تھے، شیطانی فعل سر انجام دیتے تھے، بیت اللہ کا طواف برہنہ کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے، دوست احباب کے سامنے جو ہے نا کپڑے بدلتے ہوئے ننگے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اور اس میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا، آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کلچر ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں نہروں پہ جو ہے نا وہ کپڑے اتارے نہانا شروع کر دیا، دوست ہیں یار سجن ہے، کیا ہوا؟ تالابوں میں نہا لیتے ہیں بغیر کپڑوں کے۔ تو کپڑے تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ کپڑے تبدیل کرنے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں تو ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی نہ بدلے، ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے بھی کپڑے تبدیل نہ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ مرد کے سامنے جانا کپڑے بدلیں گے، آپ مرد کے سامنے مرد کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے، اس کے صنفی اعضاء ظاہر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، عورت کے سامنے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو شرمگاہ ہے، جو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے صنفی اعضاء ہیں، تو ان کو چھپانا جو ہے نا یہ عورت سے بھی ہے، مرد سے بھی ہے، تو اس کے اندر حجاب، دوستی میں بھی حجاب ہوگا، دوستی میں بھی حجاب ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دوست ہے تو اس کے سامنے کپڑے بدل لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءً، جب بھی فحش کام ان سے ہوتا تھا، بے حیائی والا کام ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے آباء و اجداد ایسی حرکتیں کرتے رہے، ہمارے آباء و اجداد ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ شاید میں آج آرمی میں ہوتا، شاید مجھے نا وہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی کمیشن مل چکا ہوتا، ٹیسٹ تھا ISSB کا ٹیسٹ تھا، انٹرمیڈیٹ میں نے کی ہوئی تھی، تو میں نے نا وہ ٹیسٹ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کلیئر ہوا تو اس کے بعد نا وہ ہوتا ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، تو میڈیکل چیک اپ میں مجھے مطلب بتایا کہ وہاں پہ نا وہ کپڑے اترواتے ہیں اور شرمگاہ چھوڑ کے ہر چیز کو چیک کرتے ہیں۔ تو میں چونکہ قرآن کے سفر میں تھا، طالب علم تھا، تو میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ چاہے نوکری، ایک نوکری حاصل کرنی ہے، ISSB کا کمیشن حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ لیفٹیننٹ بننا ہے، عہدہ تو بہت بڑا ہے، عہدہ تو بہت بڑا ہے، تو لیکن اپنی شرمگاہوں کو دکھا کے چیک اپ کروا کے جانا، تو ایسے عہدے کا کیا فائدہ؟ ذلیل ہو کے جانا تو ایسے عہدے کا کیا فائدہ؟ تو میں نے وہ نا جو میڈیکل ہے اس میں اپیئر ہی نہیں ہوا، میڈیکل میں گیا نہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نوکری حائل ہو رہی ہے، نوکری جو ہے نا آپ کسی کے سامنے ننگے ہوں گے، فوجیوں کے سامنے وہ آپ کو ایک ایک جو ہے نا وہ آپ کا عضو چیک کریں گے تو پھر آپ نوکری میں پاس ہوں گے، یا جو ہے نا کوئی ایسی مجبوری ہے
تو ہاں میڈیکل کوئی ایسی مجبوری ہو، میڈیکلی جان کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ آپ کسی خطرناک مرض میں ہیں، ڈیزیز میں ہیں، تو اس کے اندر کوئی شاید کوئی رائے نکل آئے. تو کہا کہ جو کافر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے باؤ اجداد ایسی حرکتیں کرتے رہیں، تو کہا کہ تمہارے باؤ اجداد بھی شیطانی رستے پر تھے تو تم بھی شیطانی رستے پر ہو. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ایک اور ان کے پاس دلیل تھی کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف برہ نہ کر لو، کپڑے اتارو اور بیت اللہ کا طواف کرو. تو ایسا کنسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہ انہیں دیا تھا نہ تمہیں دیا ہے، نہ انہیں دیا ہے نہ یہ حکم تمہیں دیا ہے کہ تم فحش کام کرو، بے حیائی والا کام کرو. آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا کوئی فحش گانا سن کے انجوائے کرنا جائز ہے، یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ نوجوان نسل ہے نا، تو وہ فحش گانے سن کے آئٹم سن کے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، انجوائے زیادہ کرتے ہیں. تو یہ بھی منکرات میں سے ہے، یہ بھی منکرات میں سے ہے، فحش کاموں میں سے ہے. اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ مضامین قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ احادیث میں اس کی توجیہ ملتی ہے کہ یہ جو گانا بجانا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں ہمیں. تو یہ جو گانا بجانا ہے، میوزک ہے، یہ حرام ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ قطعی فتوے بھی ہیں. اور یہ جو میوزک ہے، یہ جو ساز ہے، یہ جو گانے ہیں، یہ جو موسیقی ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ نفس کی غذا ہے. یہ کس کی غذا ہے؟ نفس کی غذا ہے. یہ روح کی غذا نہیں ہو سکتی، یہ نفس کی غذا ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر جو ہے، یہ اصل روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پہنچتا ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہو اللہ کے بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ تو تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ لا یامر بالفحشاء، کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایسی باتیں باندھ رہے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ کہو کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے انصاف کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیتا ہے. قل امر ربی بالقسط، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچا جائے، نہ کہ ان کو کیا جائے. اور یہ کہ جب بھی مسجد میں جانا ہے تو فارمل ڈریسنگ میں نہیں جانا، پورے کپڑے پہن کے جانا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ،